صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پیشتے اس کے کہ سوالوں کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج 14 اگست ہے اور ہم سب یوم آزادی منا رہے ہیں. جس طرح سے بڑے ایلیبوریٹ طریقے پر اب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آزادی، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے اندر پاکستان کی محبت بے پناہ ہے، ہمارے اندر پاکستان کے لیے قربانی کا جذبہ بے پناہ ہے. ہم آزادی کے متوالے ہیں اور اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں. جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے میسج یہی ملتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جس جذبے کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم عملی طور پر بھی اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے اسی طرح کام کریں. ہم دوسرے ممالک میں جا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جھوٹ نہ بولیں ڈیسک پر، امیگریشن ڈیسک پر. ہمارے رویے وہاں ایسے پروقار ہوں کہ دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہی کافی ہو کہ میں پاکستانی ہوں. میں نے شاید یہاں یہ قصہ ایک بیان کیا تھا کہ میں ریسرچ پیپر لکھ رہا تھا اور میرے ریسرچ کا ٹاپک تھا آٹو موبائل انڈسٹری ان یورپ، اور اس سلسلے میں مجھے واکس ویگن کی ورکس پر کو وزٹ کرنا تھا. تو چیپ فلائٹس جو ملتی ہیں وہ ڈزلڈورف پر لینڈ کرتی تھی اس زمانے میں. وہاں چھوٹا سا شہر ہے ڈزلڈورف اور بہت ہی چھوٹا سا ایئرپورٹ. میں وہاں اترا تو ایک طرف روسٹرم ٹائپ ایک ڈیسک لگا ہوا تھا، لیکن اس پر کوئی آفسر نہیں تھا. اس ڈیسک پر موٹا موٹا لکھا تھا امیگریشن. تو میں خود بخود وہاں چلا گیا، جا کے کھڑا ہوا تو مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر ایک آفسر آ گیا. تو میں نے اسے اپنا پاسپورٹ دیا، اوبیسلی پاکستانی پاسپورٹ پکڑایا. تو اس نے اسے دیکھا تو خلاف معمول بڑی رواں انگلش میں، جرمنی میں انگلش اتنی زیادہ بولی نہیں جاتی ہے، بڑی رواں انگلش میں مجھے کہتا ہے کہ ویئر اباؤٹ دس پاکستان از. تو میں نے اسے ایکسپلین کیا کہ اس طرح سے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ ہے. اور کہ او یو مین انڈیا. تو جس طرح ہر شخص کی کچھ ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں، کچھ باتیں اس کو چپتی بڑی ہیں، تو یہ بات معلوم نہیں کیوں بہت زیادہ چپتی ہے کہ کوئی مجھے انڈین کہہ دے. وہاں وہ تمام ضبط اور تحمل میرا ختم ہو جاتا.
تو میں ذرا سا آگے چمک کر بولا اس سے کہ نو آئی ایم پاکستانی. دوبارہ اسے ایکسپلین کیا تو کہتا کہ یس دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی مین, یو آر پارٹ آف انڈیا. میں نے کہا آفیسر وی آر ناٹ پارٹ آف انڈیا, وی ور ایٹ وار ود انڈیا. تو ایک دم سے چونک کر اس نے سر اٹھایا اور مجھے کہنے لگا او یو مین ایوب خان. میں یس, اسٹیمپ لگائی کہتا وین انجوائے یو آر اے بریو نیشن. یہ پرائڈ تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان جو اپنی نوجوانی کی عمر میں ہے اس کا سینہ کس طرح پھولا ہوگا یہ سن کر کہ جس طرح سے اس نے ایکنالج کیا اور جس طرح اس نے کہا کہ یو آر اے بریو نیشن. آئی وش کہ یہ ہمارا وقار اور عزت ایک بار پھر ہمیں مل جائے. اب وہ ملے گی ایک ہی صورت میں جب ہمارے رویے بیرون ملک بہت پروقار ہوں گے اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنی حرکتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو نہ تو ہم سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ہم کوئی بے ایمانی کریں گے, نہ ہم سے کسی قانون کی کسی خلاف ورزی کی کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے, اور نہ ہی ہم سے کسی ایسی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے جو وقار کے منافی ہو. وقت لگ جاتا ہے لیکن آدمی اپنی ریپوٹیشن کو ری گین کر جاتا ہے. میں اگر آپ لوگ بور ہوئے ہیں اس گفتگو سے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بد اعمالیوں اور کبیرہ گناہوں کے باعث دل پر جو سیاہیاں آ جاتی ہیں وہ صرف اسم ذات یعنی اللہ کے ذکر سے ختم ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں اللہ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی سیاہی دل سے مٹانے کے لیے ذکر الہی کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اس سے مراد صرف اسم ذات کا ورد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر انداز میں پکارنا, اس کو یاد کرنا. اکثر و بیشتر یہاں بات ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات جو کسی بزرگ نے بات کہی ہے اس کے الفاظ میں الجھے رہتے ہیں, اس کے الفاظ کو ہم اس کے لفظی معنوں میں لیتے ہیں, جبکہ بات ہماری سمجھ میں صرف اس وقت آئے گی جب ہم اس کے مفہوم پر جائیں گے. جو میسج ان لفظوں میں چھپا ہے اس میسج کو ہم ریڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ دلوں کی سیاہی صرف اس صورت میں دور ہوتی ہے جب ہم نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں, جب ہمارے اعمال نیک ہوتے ہیں, اور نیک اعمال ہوں گے خوف خدا کے تحت, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عشق الہی کے ذریعے سے. کہ جس طرح سے ایک پیار کرنے والا اس بات سے خوفزدہ رہتا ہے, ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات مانتا ہے, اس کی چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پوری کر دیتا ہے. تو جب ہم
رب سے عشق کرتے ہیں، رب سے اس طرح پیار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال اس کے حکم کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں تو دلوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے، اور وہاں اللہ کا نور بھرنے لگتا ہے، وہاں اللہ رہنے لگتا ہے۔ ذکر الہی بمعنی اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ذات کا صرف ورد کیا جائے، اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے ہر وقت، اس سے پیار کیا جائے، تو ہمارے اعمال درست ہوں گے اور اس کے نتیجے میں دل کی سیاہی مٹ جائے گی۔ البتہ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، اس میں اعظم کا ذکر کیسے کیا جائے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیے اور ایک تسبیح اللہ 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 ایسے کر لیجیے، ذکر ہو گیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ ذکر اگر زبان سے جاری ہے تو پھر آپ کی تمام حرکتیں، آپ کے تمام اعمال شاہ صاحب جیسے ہو جائیں گے کہ وہ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی اور گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا۔ لیکن اگر اللہ کو پکارا اس لیے کہ مجھے اس سے پیار ہے، میں اس کا نام لے کے خوش ہوتا ہوں، اس کے احکامات پر عمل کیا، نہ صرف یہ کہ سیاہی دھلے گی بلکہ دل میں رب آن بسے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سالک ولی اللہ کا مرید مجذوب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مرید جب تک اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہے تو کچھ کنٹرول میں رہتا ہے۔ میں کچھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، اس پہ اس کے مرشد کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ مجھ جیسا بندہ اگر اپنے مرشد صاحب کے پاس جا بیٹھے تو بیٹھا تو ہوں میں اپنے مرشد صاحب کے پاس، لیکن سوچ رہا ہوں کہ کل صبح جس آدمی کو میں نے ٹائم دیا ہے اس نے 10 لاکھ روپیہ لانا ہے رشوت کا، تو اس سے میں فلاں فلاں جگہ جا کے عیش کروں گا۔ مرشد کا کنٹرول تو نہیں ہے میری سوچوں پر، تو اس لیے میں نے لفظ کچھ استعمال کیا۔ مرشد کا کیا کنٹرول ہے؟ یہ سب کہانیاں اور باتیں کے ساتھ، وہ مرشد ہی کیا جو مرید کے خیالات کو پڑھ کے ان کو درست نہ کر دے۔ جو آزادی انسان کو رب نے دی ہے، مرشد اس کو سلب کیسے کرے؟ یہ آزادی تو رب نے دی ہے کہ انسان جو چاہے سوچے، جو چاہے فیصلہ کر لے، جو چاہے عمل کر لے، تو مرشد کیسے اسے سلب کر سکتا ہے؟ مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے یہ عالم ہے، تو مرشد سے دور انسان چلا گیا تو اپنی حرکتوں میں بھی آزاد ہو گیا۔ وہاں سوچ میں آزاد تھا، یہاں سوچ اور حرکتیں دونوں میں آزاد ہو گیا۔ تو اگر ایک مرید اپنے مرشد صاحب کے پاس سے اٹھتا ہے، کسی اور اللہ والے کے پاس جا بیٹھتا ہے، وہاں سے وہ سبق پڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں اس پر حالت جذب طاری ہو جاتی ہے، تو اس میں مرشد کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں سیکھنے والے سے۔ جیسے میں نے پچھلے کسی لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ علم کا لینا تو بالکل ایسا ہے کہ
پھل کا ایک درخت ہے، اس پر پھل پک گئے ہیں، اس پھل کو تو زمین پر گرنا ہی گرنا ہے. یہ اس کے قریب سے گزرنے والے انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پھل کو گرتے ہوئے دیکھے اور نیچے جھولی پھیلا دے تو وہ پھل زمین پر گر کر ضائع ہونے کے بجائے اس کی جھولی میں آ جائے گا، اس کو کھا سکے گا وہ. تو علم کو وصول کرنا بالکل ایسا ہی ہے. تو بہترین مرشد پکڑ لے بندہ، لیکن کرے اپنی مرضی، اور اپنی مرضی کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے میں ہی کہہ دے کہ صاحب مجھے تو کچھ بھی نہ ملا، یہاں میں 20 سال سے بیٹھ رہا ہوں اس ولی اللہ کے پاس اور آج بھی خالی ہوں ویسے کا ویسا. تو اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے؟ ہر چیز کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں. جب تک ہم انہیں آبزرو نہ کریں تو معاملہ بن ہی نہیں سکے گا کبھی. تو یہ مرشد پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ اس کا مرید سالک ہوگا یا مجذوب ہوگا، یہ خود مرید پر ڈپینڈ کرتا ہے. I'm sorry کہ میں آپ لوگوں کی توقعات کے خلاف جواب دے رہا ہوں، لیکن حقیقت اور سچ یہی ہے. یہ حق اللہ نے ہمیں دیا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت اپنے خلیفہ کے. ہمیں یہ 3 آزادیاں اس نے عطا کی ہوئی ہیں: سوچ کی آزادی، فیصلے کی آزادی اور عمل کی آزادی. اگر میں یہ سوچ لوں کہ مجھے آج چوری کرنا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا مجھے روکنے کے لیے کہ یہ نہ سوچو، یہ گناہ ہے. میں آزاد ہوں. میں فیصلہ کر لوں کہ مجھے یہ چیز ابھی چوری کرنی ہے، یہیں سے میں نے فیصلہ کر لیا چوری کرنے کا. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا مجھے منع کرنے، اور میں اس کو چوری کر لوں، میرے ہاتھ کو روکنے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. لیکن اس کی سزا اور جزا رب کی یہاں ہے، اور یقین کیجئے کہ اس کی سزا اور جزا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، دونوں جگہوں پہ ہوگی. لیکن روکے گا کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ آزادی دی جا چکی ہمیں بطور رب کے خلیفۃ الارض ہونے کے نتیجے میں. تو جو آزادی رب نے عطا کی ہے، مرشد اس کو کیسے سلب آپ کی کر لے گا؟ آپ آزاد ہیں، آپ سیکھنے آئے ہیں، یہ آپ کا پریروگیٹو ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے سیکھنا ہے یا مجھے صرف ٹائم کو وائل اوے کر دینا ہے. تو مرید خود اپنے آپ کو درست کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو بات بنتی ہے. دیکھیے، مرشد اگر صاحب علم ہے، ایک بڑے مقام پر فائز ہے، کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کے مریدوں میں سے مجذوب ہو جائے. جو صاحب مقام ولی اللہ ہیں، وہ تو یہ بھی کبھی نہیں چاہتے کہ اس کا مرید تارک الدنیا ہو جائے، ترک دنیا کر دے. وہ تو اس پر انسسٹ کرتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ دنیا داروں سے زیادہ دنیا نبھائی جائے اور دینداروں سے زیادہ دین فالو کیا جائے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے.
تو وہ مجذوبیت کی طرف کبھی نہیں گائیڈ کرے گا، بلکہ روکے گا جہاں اسے شک ہو جائے کہ میرا مرید مجذوب ہونے لگا ہے، وہاں شاید وہ اپنا تصرف بھی استعمال کر لے اس کو روکنے کے لیے۔ کوئی سالک نہیں چاہے گا اس کے یہاں اس کے مریدوں میں سے کوئی مجذوب ہو۔ اگلا سوال ان کا وہی ہے جو انسان نے سوال کیا، کیا مجذوبین بھی صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ اصل میں اولیاء کرام میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو سالک ہوتے ہیں کلیتاً، ایک قسم وہ ہے جو سالک بھی ہے مجذوب بھی ہے، جیسے جناب حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سالک بھی تھے مجذوب بھی تھے، اور کئی گھنٹے حالت جذب میں رہتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر سالک ہوتے تھے۔ جناب سرکار سید ضیاء الدین علی احمد صابر صاحب سالک تھے، لیکن جلال اتنا تھا کہ کوئی قریب نہیں پھٹک پاتا تھا، تنہا صرف ایک ہی شخص ان کے قریب جا سکا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ آئے تو تھے ترکی سے، جناب شمس ترک پانی پتی اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ پانی پت میں ان کا مزار ہے، اور شمس ان کا اصل نام تھا، ترک چونکہ ترکی سے تعلق تھا ان کا، اس نسبت سے انہیں شمس ترک کہا گیا۔ بعد میں جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو دفن ہوئے پانی پت میں، اس نسبت سے اب ان کا پورا نام شمس ترک پانی پتی لیا جاتا ہے۔ یہ بابا صاحب کے پاس پاک پتن شریف میں تشریف لائے تھے، ترکی میں شہرت سنی تھی بابا صاحب کی، اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا کہ مجھے بیعت کرنا ہے آپ کے ہاتھ پہ، دست مبارک پہ۔ تو بابا صاحب نے نظر دوڑائی اور نظر ڈالنے کے بعد فرمایا کہ تمہارا حصہ سرکار سید ضیاء الدین علی احمد صابر صاحب کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان کی تو شہرت یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے، کوئی آدمی ان کے قریب نہیں جا پاتا۔ فرمایا کہ اس طرح سے جانا کہ وہ بڑھ کے ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو تم ان کی بیک سائڈ سے جانا، تو ذرا فاصلے پہ جب ہوگے تو دل میں یہ کہہ دینا کہ مجھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھیجا ہے، تو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یوں شمس ترک پانی پتی صاحب کلیئر شریف چلے گئے، اور دور سے دیکھا کہ رخ کدھر ہے سرکار کا، تو آپ کی بیک کی طرف سے گئے، تو تھوڑے فاصلے پر جب تھے تو آواز آئی کہ کون ہے؟ تو کہا کہ جی میں شمس ہوں، اور مجھے بابا صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ تو یوں ان کی رسائی ہو گئی، اس لیے کہ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب تو ماموں بھی تھے، سگے ماموں سرکار کے، آپ کے مرشد بھی تھے، سسر بھی تھے، تو وہ ان رشتوں کا احترام اولیاء کرام بہت کرتے ہیں۔ یوں شمس ترک پانی پتی صاحب ان کے پاس رہنے، ورنہ کوئی آیا نہیں پاس۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو کلیتاً مجذوب ہوتی ہیں، تو یہ جو صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں یہ اصل میں نیم سالک نیم مجذوب کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، لیکن جو کلیتاً مجذوب ہو جائیں وہ نہیں، پھر وہ تو ہوش و حواس سے عاری ہو گئے۔ ان کا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مرشد کی روحانی کیفیات مرید پر اثر انداز ہوتی ہیں؟
یقینی طور پر ہوتی ہیں، اور اس کے کئی ایک تجربات ہم نے بھی کیے. کئی بار ایسا موقع آیا، اگر آپ لوگوں کی طبیعت پر بار نہ گزرے تو میں ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں انہیں اپنے مرشد صاحب سے ملوا دوں. لے گیا میں. جیسے مجھے توقع تھی بڑے قریب ہو گئے مرشد صاحب کے. پھر کچھ عرصے کے بعد اتنے دور ہوئے کہ ان کا داخلہ مرشد صاحب نے بند کر دیا اپنے یہاں. مجھ سے بھی ملنے سے گئے وہ. تو ایک بار کوئی 2-4 سال کے بعد اچانک میرے آفس میں آ گئے اور مجھ سے بیٹھے گپ شپ کرتے رہے. تو ایک دم سے گھڑی دیکھی، کہنے کو ہو مجھے تو 1 بجے کھانے پر ایک صاحب نے بلایا ہوا تھا، وہاں جانا تھا، اب 3 بج گئے ہیں. تو شاہ صاحب اگر آپ مجھے وہاں ڈراپ کروا دیں تو ہارڈلی اینی پرابلم، گاڑی اور ڈرائیور لے جائیے آپ. کہنے لگے نہیں، آپ اگر خود ڈراپ کر دیں راستے میں آپ سے گپ شپ مارتا جاؤں گا، کیونکہ دیر بہت ہو گئی. تو ہو سکتا ہے وہ صاحب انتظار کر کے چلے گئے ہوں، تو میں واپس پھر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. آ جائیے. تو مجھے اچھرے کی ایک بلڈنگ میں وہ صاحب لے گئے. ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی. تو میں نے انہیں ڈراپ کیا. کہنے لگے آپ رکیے، میرا انتظار کر لیجیے. میں اوپر جا کے دیکھا تو 5th فلور پر ہیں. اگر تو وہ ہوئے تو میں آپ کو ونڈو میں سے ویو کر دوں گا، آپ چلے جائیے گا، ادروائز میں آ جاؤں گا، مجھے واپس ڈراپ کر دیں. فائن، کر لیجیے آپ. تو اس وقت تک مجھے اندر سے کچھ خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مقصد اصل کچھ اور ہے. وہ صاحب گئے اور ونڈو سے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر آ جائیں. گاڑی پارک کر دی، چلا گیا. تو یہ انتظار کر رہے تھے. کہنے لگے وہ ہیں، موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں. تو کوریڈور میں سے گزرے ہم، تو ایک ونڈو کھلی تھی اس میں سے. کہنے لگے یہ ہیں. تو وہ ایک صاحب کالی چادر پوری اوڑھ کے زمین پر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو کالی چادر پر نظر پڑی تو مجھے پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا. تو کچھ لوگوں میں ضد ہوتی ہے. تو جب وہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ یہ قصہ کیا چلنے لگا ہے، تو وہ جو میرے اندر کا ایک ضدی انسان ہے وہ برآمد ہوا کہ اب دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ. تو میں چلا گیا ان کے ساتھ. وہ صاحب اٹھ بیٹھے. انہوں نے تعارف کرایا میرا. تو انہوں نے کہا جی آپ، میں نے کڑھائی کا آرڈر دیا ہے تو کھانا کھائیے. تو چونکہ معاملہ میرے سامنے آ چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، تو میں نے کہا کہ جی ضرور کھاؤں گا کھانا. حالانکہ دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاتا. کڑھائی آ گئی تو سڈنلی میں نے ریئلائز کیا کہ یہ سب کچھ پڑھ کے میرا ذہن اپنے قبضے میں کر رہے ہیں. یہ بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات. وہی میرا خیال ہے شاید 32-33 سال پرانی بات. تو میں نے فوری طور پہ دل میں ایک چیز پڑھی اور مرشد صاحب کو آواز دی. تو ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل گئی مرشد صاحب کی. تو میں مطمئن ہو گیا کہ اب کیا بگاڑے گا کوئی میرا. انہوں نے کھانا کھلایا. میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھ کے انہوں نے پھونکا اس پر. اب کرتے رہیے جو کرنا. تو مجھے غور سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اس پہ اثر نہیں ہوا. تو جب کھانا کھا لیا تو کہنے لگے چلیے آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں. تو یہ جو آئس کریم ہے ماڈرن، وہ میں نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی نہیں کھائیں گے دوبارہ.
لیکن وہ انہوں نے پول کا منگوائی اور باقاعدہ اس کا کور ہٹا کے دیکھا وائٹ کون سی ہے. یہ ایک ٹرک ہوتا ہے وائٹ چیز کا. تو میں نے دیکھا کہ وائٹ انہوں نے مجھے دی ہے. ایسے ٹھیک ہے ایک چھوڑ دو دے دیجیے اب کیا ہوگا. تو میں نے آئس کریم کھا لی. پھر وہ پریشان ہوئے کہ اس کو کچھ ہوا نہیں. اس کے بعد ان کا فائنل آخری حربہ استعمال کیا کہ اچھا میں شاہ صاحب آپ کبھی کبھی پان کھا لیتے ہیں. میں نے کہا جی ضرور کھاتا ہوں. چلیے میں پان کھلاتا ہوں. میں نے کہا ضرور منگوائیے آپ. پان انہوں نے دیا. پان کھلا کے دیکھتے رہے مجھے. کچھ نہیں ہوا. تو بالآخر مجھے کہنے لگے اچھا ایسا کر لیں شاہ صاحب آپ کے پاس گاڑی ہے. میں نے کہا جی. کہ ذرا مجھے میرے ڈیرے تک تو چھوڑ دیجیے. آ جائیے بسم اللہ ڈراپ کرتا ہوں. تو گاڑی میں تشریف رکھے اور ان کی بدقسمتی کے ساتھ والی سیٹ پہ میرے بیٹھے وہاں مرشد صاحب بیٹھتے تھے ہمیشہ. انہوں نے اپنی موت کو آواز دے دی. تھوڑا ہی ابھی گیا تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی بے چینی ہو رہی ہے آپ مجھے یہاں ڈراپ کر دیں میں واپس ہی جاؤں گا. اتر جائیے. چلے گئے. تو میں آفس آ گیا. 6 بجے کے قریب بیٹھے بیٹھے ایک تو میرے جسم میں بے انداز درد شروع ہوا اور بڑا تیز بخار. تو میں نے سوچا چلو مرشد صاحب کے پاس چلتے ہیں. تو ان سے چائے پیوں گا درد دور ہو جائے گی اور بخار بھی اتر جائے گا. مرشد صاحب کے پاس آیا تو دیکھا وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں. تو ایک نظر دوڑائی تو پتہ چل گیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا. یہاں سے مرشد صاحب کی جو کیفیات ہیں وہ میری سے منتقل ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ حضور اس طرح بخار ہو گیا بیٹھ بیٹھ کر جسم میں درد تھا. کہ میرے اپنے بہت ہے. اچھا ٹھہرو میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. میں چائے پی ٹھیک ہو گیا. اگلے دن آفس میں بیٹھا تھا تو یہی صاحب بڑے گھبرائے ہوئے آئے. تو کہنے لگے شاہ صاحب کل تو بڑا ہی عجیب و غریب قصہ پیش آیا. تو ان صاحب کا جن کے پاس لے کے گئے تھے مجھے ان صاحب کا نام لیا کہ وہ اور ہم 8-10 لوگ اباری میں بیٹھے چائے پی رہے تھے. تو ایک دم سے یہ چیخنے لگ گیا کہ میری ٹانگ گئی میں مر رہا ہوں مجھے لے چلو ہسپتال لے چلو. بڑی زور زور سے چیخ رہے تھے. تو میں نے کہا جی ایک سیکنڈ. اس وقت شام کے 6 بجے ہوئے تھے. کہ جی جی ایگزیکٹ 6 بجے. ایسا ٹھیک. تو کہنے لگے ان کو پھر ایمبولینس میں لے جایا گیا. تو اب کیا حال ہے ان کا. کہ نہیں وہ تکلیف میں ہیں تو بری بات ہے. آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. چلیے آپ ان کی عیادت کے لیے چلے چلیں. اب یہ نیا حربہ تھا. تو جو ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نیا حربہ استعمال ہونے لگا میرے اوپر تو اکثر چلیے ابھی چلتے ہیں. ان کے ڈیرے پہ چلے گئے. تو اتنی دیر میں باتھ روم سے آواز آئی کہ مجھے لے چل اور میں لا چلو. تو 2 آدمی پکڑ کے ان حضرت کو لے کر آئے. تو ان کی ایک ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور بڑی بری طرح. جو ہی ان کی میرے اوپر نظر پڑی بڑا شدید غصہ تھا ان کی آنکھوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بس عادت ہو گئی چلیے چلتے ہیں. وہ قصہ یہ تھا کہ ان صاحب نے چونکہ مجھے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی تو میں نے مرشد صاحب کو آواز دے دی. تو مرشد صاحب نے ان کو مار دی کہیں. تو یہ وہی ٹائم تھا 6 بجے کا. تو اس وجہ سے میرے اوپر بھی وہ کیفیات جو مرشد صاحب پر تھے وہی تھی طاری وہ مجھ پر بھی ہو گئی. تو یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ مرشد پر جو روحانی کیفیات بعض کا طاری ہوتی ہیں وہ ان کے قریبی مریدوں پر آ جاتی ہیں. اللہ.
اگلا سوال وہ ہے جو ہر ہفتے کم و بیش 500-600 آدمیوں کو جواب دیتا ہوں میں. اگر مرشد کی بتائی ہوئی پڑھائی میں مرید سے ناگزیر وجوہات کی بنا پر کمی بیشی یا ناغہ ہونے لگے تو کیا مرید کو اس کا ذکر مرشد کے سامنے کرنا چاہیے یا خاموشی سے مرشد کی ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں ہر ہفتے تقریباً 500-600 آدمیوں کو دیتا ہوں. جب کسی کو پڑھائی بتائی جاتی تو پہلا سوال اس کا جو آتا ہے کہ اگر کبھی ناغہ ہو جائے تو، اگر آگے پیچھے ہو جائے ٹائم. تو میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب ہم ملازمت پر جاتے ہیں تو انٹرویو کے دوران کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب اگر میں 9 بجے کی بجائے 10 بجے آ جاؤں کبھی، اور اگر ہفتے میں 1-2 بار چھٹی کر لوں. اس وقت نہیں کہتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا دیتا ہے، ہم اس سے کبھی نہیں کہتے کہ جی اگر دوا کہ ٹائمنگ میں آگے پیچھے میں کر لوں. اس وقت تو مجھے جانا ہوتا ہے جی، میں فلم دیکھنے جاتا ہوں تو میں دوا جو ہے 3 گھنٹے کے بعد کھا لوں. رب کے ذکر کے بارے ہی میں یہ سوال اکثر ہوتا ہے. بھائی اگر رب کو پکارنے کا شوق سچا ہے تو انسان اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیتا ہے، اپنے عزیز ترین چیز کو دور کر دیتا ہے اس وقت، اور رائٹ آن ڈاٹ ذکر شروع کر دیتا ہے. ناغہ ہو کیوں اور وقت میں کمی بیشی کیوں ہو، یہ تو بڑی پابندی کرنا پڑتی ہے. یہی میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ ذکر ٹائم کی پابندی کا ہو رہا تھا تو میرے مرشد صاحب قبلہ بڑے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک بار مرشد نے مجھے ایک پڑھائی دی جو رات کو 11 بجے مجھے شروع کرنا ہوتی تھی، لیکن لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ مارتے تھے، تو ٹائم کی پابندی مجھ سے ہو نہیں سکتی تھی. تو بالآخر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ گجر خان میں اس وقت ایک ہی سنیما ہوتا تھا، وہاں ایک فلم چل رہی تھی، 11:15 بجے ایک مخصوص سین آتا تھا تو میں جا کے بیٹھا رہتا تھا ٹکٹ خرید کے. وہاں سنیما میں وہ سین آتا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا 11:15 ہو گئے. میں اٹھتا تھا اور آ کے وضو کر کے یوں ٹھیک 11 بجے پڑھائی شروع کر دیتا تھا. تو شوق اس کا نام ہے. جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو شیطان تو ہر طریقے سے آپ کو وہاں سے ہٹاتا ہے، اور تو اور وہ آپ کو بہت سی چیزیں دکھانے لگتا ہے تاکہ آپ اس میں محو ہو جائیں اور ذکر الہی سے آپ کا دھیان ہٹے. ذرا رکے گا تو نہیں، ہٹے گا، بھٹکے گا. تو وہ اسی میں خوش ہوتا ہے کہ لیجیے میں نے ایک آدمی کو جو رب کی یاد میں محو تھا اس کو ڈسٹریکٹ کر لیا میں نے. تو مرشد جو واقعی مرشد ہیں وہ پھر ڈنڈے مارتے ہیں. میں جمعے کی نماز کے بعد اور چیزیں دیکھتا تھا تو سمجھ آ جاتی تھی کہ فلاں دیکھا میں نے، یہ فلاں دیکھا فلاں دیکھا. تو ہر جمعے کو میں نماز کے بعد جب دعا مانگتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا، امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے تھے، میں بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا تھا. تو دوران دعا میں ایک مخصوص چیز دیکھتا تھا جو میری سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہے کہاں اور کیا ہے. بہت عرصہ دیکھا میں نے، 1-2 سال تک. بالآخر ضبط ختم ہوا. ایک بار تو میں نے نوٹ کیا کہ مسجد سے واپسی پر مرشد صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور میں
पिछले 2 साल से जब दुआ मांगता हूं जुमे की तो ये चीज देखता हूं मैं। तो मेरा ख्याल था कि मूड बड़ा खुशगवार है, जवाब मिल जाएगा। तो एकदम से चलते चलते रुके और मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है और मैं ये चाहता था कि आगे कुछ ना कहीं, तो मैंने फौरन ही उनसे माजरत कर ली। ये शाह साहब में एक बड़ी चीज थी कि अगर सॉरी कह दें तो फिर दोबारा कुछ कहते नहीं थे, तो मैंने फौरन माजरत की। बात यह है कि बाद में चीजें समझ आई कि वो मुझे ये चाहते थे कि ये सिलसिले मेरे रुकने ना पाए, मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। तो यूं वो मुझे मना करते थे कि मेरे साथ जिक्र मत करो कि क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, इस पर खुद गौर करो, गौर करने से नतीजे पे पहुंचोगे वो सही होगा, तो सीखोगे बहुत कुछ। मुर्शद के साथ अगर मुर्शद को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसने आपको एक पढ़ने को कुछ दे दिया, तो हर तीसरे दिन आप आ रहे हैं कि आज आधा घंटा में लेट हो गया, आज आधा घंटा में जल्दी पढ़ ली मैंने, आज नागा हो गया। तो मुर्शद तो फिर मुर्शद है, अगर उसमें तहम्मुल है, बर्दाश्त है, बुर्दबारी है, तो 2 4 6 बार आपकी बात सुन के खामोश हो जाएगा, जवाब नहीं देगा, और उसके बाद वो भी फट पड़ेगा और डांट पड़ जाएगी कि क्या मैंने गलती की, तुम्हें ये देखे, मत पढ़ो, मुझ पर एहसान करते हो। और अगर जलाली है तो पहली बार कहने ही में ऐसी सुनने को मिलेंगी कि इंसान आइंदा कान को हाथ लगा लेता कि मैंने नहीं पूछना दोबारा। तो मुर्शद ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी जब आपको उसने पढ़ने को दे दिया। अब आपकी अपनी बात है, आपकी अपनी मेहनत है कि आगे बढ़ते चले जाएं, उस पर मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। ये भी मुर्शद नहीं कभी करेगा कि वो आपको ये सिखाए कि नहीं आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। वो तो हुआ किसी वक्त कोई चीज आपने उसके सामने की तो वो उसने कह दिया कि मैं ये मत किया करो। जैसे मुझे एक जमाने में आदत थी कि हैरत का इजहार करने के, ओ माय गॉड, तो साथ माथे पे हाथ हम सभी मारते हैं, वो मैंने अपने मुर्शिद साहब की मौजूदगी में कहीं माथे पे हाथ मार दिया। तो एकदम से उन्होंने कहा कि आइंदा ये हाथ न मारना माथे पे, इससे रिस्क में कमी आ जाती है। इस तरह सीख गया। लेकिन वो आपको बैठ के क्लासेस नहीं आपकी लेगा ये सिखाने के लिए कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप यूं ना करें, यूं करें। वो क्लासरूम होल्ड नहीं करता कभी। जी जी जी। लेकिन मुर्शिद हमें ये नहीं, वो जिक्र इलाही की तरफ से ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, उसमें ये टाइमिंग वगैरह रखती, वो यूं क्यों नहीं सिखाते, कि हम क्यों नहीं सीखते कि जो हमारे हकूक हैं या जो हमने प्राइज है हमारे, हम उस तरफ लगते जाएं, और जो नमाज का कह दिया यही काफी है, तो इससे ज्यादा सोसाइटी बेहतर नहीं हो जाएगी। असल में कल कब्रिस्तान में जो बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि हमें इस पर नजर रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरी तरह अमल करते हैं या नहीं करते, या उसे जुज़वी तौर पर मान रहे हैं, जुज़वी तौर पर नहीं मान रहे, जुज़वी तौर पर फॉलो करते हैं, जुज़वी तौर पर फॉलो नहीं करते हैं। तो जब हम अल्लाह के अहकामात पर कुल्ली तौर पर अमल करेंगे और सुन्नत को फॉलो करेंगे, तो सुन्नत के फॉलो करने का लामुहाला एक नतीजा ये निकलता है कि हमारे रवैये दूसरों के लिए बहुत आला हो जाते हैं। ये सिर्फ फराइज तक हम महदूद नहीं रहते कि मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज
فرض ہے. ہم فرائض سے کہیں آگے جا کر اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہی ہے. زیادہ دور نہیں ہم جاتے. ایک روزمرہ کا پرابلم جو ہمیں پیش آتا ہے, کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے سڑک پر چلتے ہوئے, تو ہمارا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ بڑی تلخی سے اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, اور یہ تو کیا ہے, میں نے اردو میں کہہ دیا. تو میں بھی آپ کی طرح اللہ کے فضل کرم سے پنجابی ہوں اور لاہوریا ہوں, تو بات یہ ہوگی کہ اوئے یہ سنت نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ معاف کیجیے گا بھائی, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ نے روکا ہے مجھے؟ وہ آپ سے بات کرتا ہے تو بجائے اس سے جھگڑا کرنے کے, اچھا بھائی میں معافی چاہتا ہوں, معاف کر دینا مجھے, السلام علیکم. ایک معمولی سا میں نے رویہ آپ سے عرض کیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ رویہ ہم نے اپنا لیا تو ہماری زندگی میں خوشی کتنی آ جائے گی. لوگ ہم سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جب ہم سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہیں. ہم الجھتے ہیں, سلگتے ہیں اندر سے, زیر لب برا بھلا بھی دوسروں کو کہتے ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ صبح 7 بجے دفتر سے کے لیے آپ نکلے, تو پون گھنٹے میں جب آپ دفتر پہنچے تو کوئی 20 آدمیوں پر آپ کو غصہ آیا. آپ نے دانت پیسے, ان کو زیر لب برا بھلا کہا, ان کے بڑی بیڈ لکس دی. تو جب تک ہم دفتر پہنچیں گے ہمارا موڈ ایسا آف ہوا ہوتا ہے, دوبارہ سے پراپر موڈ میں آتے آتے دیر لگ جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہم یہ رویہ اپنا لیں کہ چلیے آپ چلیے, کتنے سیکنڈ کا فرق پڑے گا؟ تو پون گھنٹے کے سفر میں اگر ہم کاؤنٹ کریں گے کہ ہم نے اپنا حق دوسروں کے لیے چھوڑ دیا, اور اگر کسی نے غلطی کر لی تو دل میں یہ سوچا کہ مجھ سے بھی تو یہ غلطی ہو جاتی, اس سے بھی تو کیا ہوا, تو وہ اگر سوری بھی کرے تو آگے سے اسمائل کر کے پرفیکٹلی فائن, ڈونٹ وری, مسکرا کے اس کو ویو کر کے چل دیے. تو جب دفتر پہنچیں گے تو کتنے خوش موڈ میں ہوں گے, کتنا خوشگوار موڈ ہوگا ہمارا. یہ ہے سنت کی برکت. تو جو زندگی کے ہمارے رویے ہیں, یہ تو ایک ایگزامپل میں نے کوٹ کی اس لیے کہ روز صبح سے شام تک ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس سے. تو اگر زندگی میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے شکوے شکایت سے منع فرمایا, تو اگر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں سے گلے شکوے بند کر دیں, اگر کوئی گھر میں ہمارے یہاں موت ہو گئی, اس پر کوئی رشتہ دار نہیں آیا کسی وجہ سے, فار سم ریزن, تو بجائے گلے شکوے کرنے کے میں تو اس سے ناراض ہوں کہ یہ فلاں گھر میں موت ہوئی تھی, وہ تو آیا نہیں تھا, تو اگر ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ وہ انسان ہے, کہیں مصروف ہو گیا ہوگا, اور اگر زیادہ ہی اندر کھولتا ہے بندہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھا دے کہ میں کیوں اتنا تلخی کا شکار ہوا ہوں, کیا اس کے آ جانے سے مرنے والا زندہ ہو جاتا, اس کے آنے نہ آنے سے ورچولی کوئی فرق نہیں پڑا, تو میں کیوں ناراض ہو رہا ہوں اس سے, اس کی مجبوری سمجھ کے اسے معاف کر دوں, گلا شکوہ ختم ہو گیا. یہ سنت کی برکات ہیں. تو ہمارے جو رویے ہیں, اگر ہم نے اپنے رویوں کو سنت کے ماتحت کر لیا تو زندگی واقعی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے. کہیں کوئی غم رہتا ہی نہیں, کوئی فکر یا کوئی پریشانی رہتی ہی نہیں ہے, کوئی غم ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ ہر ایک کو ویسے ہی معاف کر دیا. تو اس کو ہم کتاب کی دنیا میں
کم از کم میں یہ نام دے دیتا ہوں، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کو ایکسپٹ کر لیجئے ایز دے آر. جھمیلے ختم ہو جائیں گے، کوئی غم رہتا ہی نہیں زندگی میں.